السلام علیکم ناظرین، آج کی بڑی خبر، آج کی اہم خبر۔ کل مریم نواز کی نیب میں جو پیشی تھی اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ نیب نے آج جو پریس ریلیز جاری کیا ہے اس کے مطابق کووڈ کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے مریم نواز کی اس پیشی کو مؤخر کیا گیا ہے، لیکن میری اطلاعات اس سے مختلف ہیں۔ آج نیب کو انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس جو ہیں وہ ملی ہیں، جس میں نون لیگ اور پی ڈی ایم کا خوفناک منصوبہ جو تھا وہ بے نقاب ہوا، جس کی وجہ سے نیب نے اس پیشی کو مؤخر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ کی نااہلی جو تھی وہ بھی کھل کر آج سامنے آئی ہے۔ ناظرین، مریم نواز کا خوفناک منصوبہ کیا تھا، پنجاب گورنمنٹ کی کون سی نااہلی کھل کر سامنے آئی ہے، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے مریم نواز کل نیب میں پیش ہو رہی تھیں۔ کل 26 مارچ کو انہوں نے نیب کے سامنے پیش ہونا تھا۔ اس سے پہلے مریم نواز نے، پی ایم ایل این نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ نیب کے سامنے بہت بڑا ایک جلوس، ایک جتھا لے کے جائیں گی۔ بعد میں اس میں پارٹی اور جے یو آئی مولانا فضل الرحمان وہ بھی شامل ہو گئے۔ مریم کے خلاف کون سے ایسے چارجز تھے جس پہ نیب نے ان کو بلایا تھا، اور مریم اس کے ساتھ ساتھ پروٹیکٹیو بیل لے کے نیب کے سامنے پیش ہو رہی تھی۔ مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل لے رکھی تھی، نیب ان کو گرفتار نہیں کر سکتی تھی، اس کے باوجود جتھا لے کے کیوں جا رہی تھیں؟ پھر پارٹی جس سے ایک ہفتہ پہلے مریم اور بلاول ایک دوسرے کے سامنے توپوں کے گولے برسا رہے تھے، ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے تھے، سلیکٹڈ کون ہے اور کون عمران خان کی چوائس جو ہے، عمران خان کی سیکنڈ چوائس کس کو بنایا جا رہا ہے، اس پہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا تبادلہ ہو رہا تھا کہ اچانک پھر مریم نواز اور بلاول آپس میں بہن بھائی بن گئے۔ مولانا فضل الرحمان جن سے پی ڈی ایم سنبھل نہیں پا رہی تھی، ایک دم پی ڈی ایم ساری اکٹھی ہو گئی۔ کل مولانا فضل الرحمان پہ پارٹی نے نون لیگ کا جو جتھا آ رہا تھا نیب پر اٹیک کرنے، اس کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ منصوبہ کیا تھا؟ آج میری نیب کی کچھ آفیشل سے بات ہوئی ہے۔ نیب کے افسران نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ان کے پاس کنفرمڈ انٹیلیجنس رپورٹس تھیں کہ نون لیگ کا منصوبہ یہ تھا کہ کل 8-10 ہزار لوگ جو ہیں ان کو ساتھ لے کے آیا جائے گا اور نیب پر اٹیک کر دیا جائے گا۔ نیب جس نے رینجرز کی بھی مدد لی ہوئی تھی، رینجر نیب کے اندر اور باہر تعینات تھی، نیب کے ارد گرد سارا علاقہ جو تھا وہ ریڈ زون ڈکلیئرڈ تھا، اس علاقے کو بیریکیڈ کیا گیا تھا، اور لیکن مریم نواز کو جو فرنٹ لائن فورس تھی وہ پولیس تھی، اور اس نے ہی نون لیگ کے جتھے سے ٹکراؤ کرنا تھا۔ پروگرام یہ تھا کہ پہلے پولیس پر اٹیک کیا جائے گا، اس کے بعد رینجرز پر اٹیک کیا جائے گا، اور پی ڈی ایم کا یہ منصوبہ تھا کہ کل جو مریم کی پیشی تھی، مریم نواز کی جو پیشی تھی، اس سے لاشیں اٹھانی تھیں انہوں نے۔ یہ کچھ لاشیں چاہ رہے تھے، جس طرح سے ماڈل ٹاؤن میں لاشیں گری تھیں، اس طرح سے یہ کل کی نیب کی پیشی میں بھی کچھ لاشیں حاصل کرنا چاہ رہے تھے، تاکہ لانگ مارچ جو کیا جائے اس میں کچھ اور بھی مقصد آ جائے۔ یہ جو لاشیں جب آئیں گی تو اس سے لانگ مارچ کامیاب ہو جائے گا، نون لیگ پنجاب سے لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہ تھا بڑا منصوبہ۔ اب اس کے لیے مولانا فضل نون لیگ نے 10,000 بندے اکٹھے کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا، لاہور کے گلو بھٹو کو اکٹھا کیا جانا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے 4 سے 5 ہزار لوگ نون لیگ کو اس حوالے سے دینے کا اعلان کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی بھی پیچھے نہیں تھی۔ پارٹی نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ وہ بھی 2 سے 3 ہزار لوگ مریم نواز کو نون لیگ کو دیں گی، اور یہ سارا جتھا اکٹھا ہو کر نیب کے سامنے جائے گا۔ جب اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ رکاوٹیں توڑ کر عبور کرتا ہوا جا کے رینجر سے ٹکرائے گا، اور اس کے بعد پروگرام یہی تھا کہ ان کو چند لاشیں مل جائیں جس کی بنیاد پر لانگ مارچ کو دھرنے کو کامیاب کیا جائے۔ ناظرین، یہ خوفناک منصوبہ تھا جس کی انٹیلیجنس رپورٹس نیب کو مل چکی تھیں۔ اس کے بعد نیب نے آج یہ فیصلہ کیا کہ اس قتل گری کو، اس خونی ڈرامے کو سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ اس کو ملتوی کر دیا جائے۔ ایک بہت بڑی سوال یہ ہے کہ جب مریم نواز انہوں نے پروٹیکٹیو بیل لے لی تھی، اور ان پہ الزام کیا تھا
ان سے نیب چاہ کیا رہی تھی؟ ان سے صرف اتنا چاہ رہی تھی کہ رائے گڑھ میں آپ کی 1444 کنال جو جگہ ہے وہ اس کے ڈاکومنٹس ہمیں دیے جائیں. ایک چیز وہ کن پیسوں سے خریدی گئی وہ سورس ہمیں شو کر دیں. ان پیسوں سے پہلے کیا انکم ٹیکس جو بھی انکم ٹیکس پے کیا گیا وہ بھی ہمیں بتا دیا جائے. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اگر میرے پاس میرا مکان ہے, میرے پاس کوئی پلاٹ ہے, میرے پاس کوئی پراپرٹی ہے, اگر مجھ سے کوئی قومی ادارہ یہ پوچھتا ہے کہ جناب اس کے آپ نے یہ پیسے کن پیسوں سے خریدا اور کیا وہ جو پیسے ان پہ انکم ٹیکس پے کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے, تو ڈاکومنٹس دینا میرا فرض ہے, میں اس کو ڈاکومنٹس دوں گا. یہ ہر شہری پہ فرض ہے کہ اگر نیب کسی سے بھی یہ پوچھتا ہے تو وہ اپنی ڈاکومنٹ جا کے جمع کروا دے. اس سمے اتنا بڑا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی تعداد میں جتھے لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو پلان تھا وہ بالکل واضح تھا, بالکل کلیئر تھا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ماڈل ٹاؤن والا ڈرامہ دوبارہ رچانا چاہ رہے ہیں. دوسری طرف قومی سلامتی کے اداروں نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے اور نیب نے, انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کی اہلیت جو تھی اس کو بھی بڑے طریقے سے جانچ لیا. پنجاب میں عثمان بزدار سرکار اس قابل نہیں کہ وہ اس طرح کے جتھوں کو روک سکے یا اس طرح کے خونی ڈرامے کو روک سکے. عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ان کے ارد گرد جتنے بھی منسٹرز ہیں وہ سارے ان کے خلاف ہیں. راجہ بشارت خود وزارت اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں, اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی خود وزارت اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں, 60-70% سے زیادہ کیبنٹ ان کے خلاف ہے. تو کابینہ سے تو ان کو کوئی صحیح مشورہ نہیں ملنے والا. دوسری طرف پنجاب کی بیوروکریسی کی طرف آتے ہیں. پنجاب میں میجورٹی جو بیوروکریٹس کی ہے, میجورٹی جو پولیس آفیسرز کی ہے, وہ آج بھی نون لیگ کے ساتھ لوائل ہے, شہباز شریف کے ساتھ لوائل ہے, مریم نواز کے ساتھ لوائل ہے, اور وہ ہر اس سازش میں شریک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ گورنمنٹ بدنام ہو, جس کی وجہ سے یہ گورنمنٹ کمزور ہو. میں بڑے عرصے سے بے تحاشا بھی لوگ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ پنجاب کے بیوروکریٹس آج بھی نون لیگ کے ساتھ لوائل ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ پنجاب میں کسی چیز کو نہیں چلنے دے رہی. اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جب نیب نے یہ فیصلہ کیا کہ شہباز شریف کو گرفتار کرنا ہے, انہوں نے پنجاب پولیس کو یہ ٹاسک دیا کہ شہباز شریف کو گھر جا کے گرفتار کر لیا جائے. جب پولیس شہباز شریف کے گھر پہنچی تو شہباز شریف وہاں سے غائب تھے, وہاں سے جا چکے تھے, اور اگلے دن انہوں نے صبح اپنی بیل بھی لاہور ہائی کورٹ سے لے لی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی نے ان کو یہ انفارمیشن لیک کی تھی کہ نیب آپ کو گرفتار کرنا چاہ رہا ہے, آپ کے گھر میں ریڈ ہوگا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پنجاب میں پولیس افسران, پنجاب میں اہم سول بیوروکریٹس جو ہیں وہ آج بھی شہباز شریف کے ساتھ ان کی وہ رابطے میں ہیں, نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. اور انٹیلیجنس اداروں کے مطابق پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے وہ آج بھی اس منصوبے میں نون لیگ کے ساتھ شامل تھی. بہت سارے اہم آفیسر جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ اس منصوبے کو کامیاب بنایا جائے, یعنی کہ اگر نون لیگ کے گلو بٹ جو ہیں وہ کل اٹیک کرتے نیب پر تو پولیس افسران کوئی نہ کوئی ایسا سٹیپ لے لیتے جس سے یہ سارا جو کل والا ڈرامہ تھا اس میں کچھ لاشیں گر پڑتی. تو نیب کو یہ ساری چیزیں جو تھیں انٹیلیجنس ایجنسی نے بتا دی تھیں کہ کس طرح سے یہ گلوبٹ جو ہیں نون لیگ کے اور اس کے ساتھ ساتھ جے یو آئی کے لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے جو لوگ ہیں یہ سارے اپنے ساتھ ساتھ اسلحہ بھی لے کے آ رہے ہیں, پتھر بھی لے کے آ رہے ہیں, ڈنڈے بھی لے کے آ رہے ہیں, اور منصوبہ کچھ اور ہے. اس منصوبے سے بچنے کے لیے نیب نے آج جو تاریخ تھی اس کو ملتوی کر دیا. تو اب ناظرین ایک چیز تو کلیئر ہے کہ جب یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو کل آپ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا تھی, اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی پارٹیاں آج ایک دم کٹھی کس طرح سے ہو گئی. کٹھی اس طرح سے ہوئی کہ مریم نواز کو نیب نے بلا لیا. دوسری طرف جسٹس عظمت سعید جو ہیں انہوں نے سوئس کورٹ کا جو کیس تھا اس کو ریکمینڈ کیا اس کو نیب کے حوالے کیا جائے, اور گورنمنٹ اس پہ سوچ رہی ہے اس کو نیب کے حوالے کر دیا جائے. جب بھی کرپشن کی باری آتی ہے, جب بھی نیب کی باری آتی ہے, تو تب یہ پولیٹیکل پارٹیز, یہ اپوزیشن پارٹیز کٹھی ہو جاتی ہیں. ان کے 100 اختلافات ہوں آپس میں لیکن یہ کٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ جو کٹھے ہوئے تھے, اس دفعہ تو یہ چاہے تھے کہ نیب کا چیپٹر کلوز کیا جائے,
کچھ ایسی لاشیں گرا دے، پولیس کے اوپر الزام لگا دیا جائے، گورنمنٹ کے اوپر الزام لگا دیا جائے، نیب کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، اور اس کے بعد ایک کامیاب لانگ مارچ کیا جائے جس میں لوگوں کی بھرپور شرکت ہو اور وہاں پر زبردست قسم کا ایک دھرنا دیا جائے۔ لیکن نیب کی وجہ سے یہ ڈرامہ فلاپ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب نیب یہ سوچ رہی ہے کہ مریم کو مناسب وقت پر پھر دوبارہ بلایا جائے گا، جب ان کی بیل، پروٹیکٹیو بیل ختم ہو جائے گی تب بلایا جائے گا۔ تو مریم نے بھی، میرا خیال ہے کہ نون لیگ نے، پی ڈی ایم نے کل کا جو شو تھا وہ بھی کال آف کر دیا ہے، وہ بھی انہوں نے منسوخ کر دیا ہے۔ تو اب وہ کوشش کریں گے کہ یہ شو دوبارہ لگایا جائے۔ دوبارہ یہ شو لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا، دوبارہ دھرنا ہوگا یا پھر اس طرح کا شو ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن فی الحال ایک خونی ڈرامہ جو تھا، جس کا اسکرپٹ لکھا جا چکا تھا، جس کی تیاریاں مکمل تھیں، نیب کی بر وقت جو نیب کے بر وقت سٹیپس تھے، اس کی وجہ سے یہ سارا خونی ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ سب سے پہلے پریمپٹ ہوا اور اس کے بعد فلاپ ہو گیا۔ تو ناظرین، ابھی تک کی یہی اطلاعات تھیں۔ آپ کو نئی انفارمیشن کے ساتھ بر وقت ضرور مطلع رکھیں گے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، خدا حافظ۔